السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس چینل پر مولانا عبدالمالک ملتانی صاحب اور دیگر علماء کرام کے اہم موضوعات سن سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو دارالفرقان چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحكم ومساكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناقصارہ پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نازے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ، لی واحد لطفی بھی حر البباء حاسبا، اللہ رب المصطفیٰ صحابہ والفاطمہ۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ والسلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان، مجاہدین اسلام رحمہ اللہ اجمعین پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18واں پارہ سورۃ المومنون اس کی آیت نمبر 97 اور 96 اور 98 میں ارشاد فرمایا وقل فرما دے اے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربی اے میرے رب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دعا کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح دعا کریں، اے میرے رب اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کی اکساہٹوں اور وسوسوں، وَأَعُوذُ بِكَ، اور تیری پناہ مانگتا ہوں، ربی اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس حاضر ہی نہ ہوں، مجھ سے دور ہی نہ۔ دونوں آیات میں اعوذ کا لفظ آیا،
اس کے بعد قرآن فرقان حمید میں معوذتین کے نام سے 2 صورتیں مشہور ہیں. سب سے آخری قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس والی یہ 2 صورتیں. احادیث کے اندر سورہ اخلاص کو ساتھ ملا کر معوذات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، ان تینوں کو ملا کر معوذات کہا گیا. معوذات تعوذ، تعویذ، استعاذہ، کیا مطلب اس کا؟ پناہ پکڑنا. آپ نے نماز کی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ جب نماز کے دعائیں کلمات لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو ثنا کے بعد دعا استفتاح، ثنا اور اس کے بعد تعوذ لکھا ہوا ہوتا ہے. تعوذ کی حرف دے کر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ جو ہے یہ لکھا ہوتا ہے. تو تعوذ یعنی پناہ پکڑنا، اسی سے لفظ ہے تعویذ، جس سے پناہ پکڑی جائے. اب تعویذ ہمارے اس معاشرے کے اندر جسے کہتے ہیں وہ معنی اور ہے. چمڑے پر، کاغذ پر، گتے پر، چینی کی پلیٹوں پر، درختوں کے پتوں پر، بعض اوقات کپڑوں کے ٹکڑوں کے اوپر جو کلمات لکھ دیے گئے یہ ہے، ان کو تعویذ کہا جاتا ہے. ان تعویذوں کی پھر بڑی قسمیں ہیں. یہ آبی تعویذ یعنی اس تعویذ کو آپ نے پانی میں چلتے ہوئے پانی میں بہانا ہے، دریا میں، نالے میں، تھالے میں، اس کے اندر اس کو بہانا ہے. خاکی تعویذ اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے مٹی کے اندر دفن کرنا. ناری تعویذ، اس تعویذ کو آپ نے چولہے میں جلانا، آگ میں ڈالنا. بادی تعویذ، باد ہوا کو کہتے ہیں، یہ درخت کے ساتھ لٹکانا، جیسے اس کو ہوا لگتی رہے گی آپ کا کام ہوتا ہے. پھر کوئی تعویذ جسموں پر باندھنے کے لیے دی جاتے ہیں، یہ گردن میں لٹکانا ہے، یہ سر پر باندھنا ہے، یہ تعویذ بازو پر باندھنا ہے. بعض تعویذ ناک پر باندھے جاتے ہیں، رانوں پر باندھے جاتے ہیں، ایک ایک نہیں کئی تعویذ باندھے جاتے ہیں. پھر جیسا کہ پہلے گزارش تھی، کچھ چمڑے کے اندر سیے جاتے ہیں، اس کے اندر لفافہ ہو ڈرامہ، اس میں پھر وہ تعویذ موجود ہوتا ہے. اس کو پھر لال ڈورے کے ساتھ اچھی طرح باندھ کر پھر چمڑے کے اندر اس کو سی دیا جاتا ہے. کچھ تانبے کا ڈھولن، کچھ چاندی کا ڈھولن، کچھ سونے کی تویتڑی، تو مختلف اس کے کیٹیگری ہوتی. یہ تعویذ کب شروع ہوئے، کیا مقصد اس کا، اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے، یہ موضوع آپ بھائیوں کے سامنے رکھا. کیوں اس پر ایک بہت بڑا کاروبار چل رہا. تعویذ، سب سے پہلی بات کہ اسلام میں تعویذ کا کیا کنسپٹ ہے. اسلام میں تعویذ کا مطلب پناہ پکڑنا. تعوذ، تعویذ، معوذات، معوذتین 2 صورتیں جن میں پناہ طلب کی ہے. تو پناہ کس سے مانگی گئی ہے؟ اسلام میں سکھایا گیا پناہ صرف اللہ تعالی سے مانگی. سورہ جن کے اندر موجود ہے. جنات نے خود اقرار کیا کہ انسانوں سے ہم ڈرتے تھے، لیکن انسان جب کسی وادی میں آتے، کوئی کعبہ جا رہا ہے، تو اس وادی کے سردار جن کو اونچی آواز کے ساتھ پکار کے وہ کہتے ہیں میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں. جنات نے کہا ہم ایسے ہی سے کرتے تھے، یہ تو ہم سے کرتا. تو ان کے تکبر میں اضافہ ہو گیا. ان کا ہم تو بڑی چیز ہے، اگر انسان بھی ہم سے ڈرتا ہے، وہ ان سے ڈرتے تھے. تو جنات کے تکبر میں اضافہ ہو. سورہ مومنون کی جو آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقل، آپ اس طرح کریں، ربی اے میرے رب، اعوذ بکا، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں. پناہ یعنی تیری سکیورٹی میں آتا ہوں، تیری کسٹڈی میں آتا ہوں، تیرے حصار کے اندر، تیری پناہ کے اندر. من ہمزات الشیاطین، شیطان کی اکساہٹوں سے. کہ شیطان دل کے اندر وسوسے ڈال کر انسان کو اکساتا ہے، جوش دلاتا ہے، غصہ دلاتا ہے، لڑنے کا کہتا ہے، زیادتی کرنے کا کے لیے اکساتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے اکساتا ہے. تو اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے اکسائے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں وہ میرے پاس حاضر ہی نہ ہو. جب آئے گا نہیں میرے پاس تو بس پتہ نہیں ڈالے. تو اس سے تیری پناہ مانگ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا. پھر قرآن مجید فرقان حمید کی جو صورتیں معوذات کہلاتی ہیں حدیث کی روح سے، اور معوذتائیں اس میں بھی دیتے ہیں. قل سے شروع ہوتا ہے. اے نبی صلی اللہ آپ کہہ دیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام 2 دفعہ ہے، اللہ احد اور اللہ الصمد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ اس کے نام کے ذریعے سے، اسماء الحسنی سے، تو یہ اس میں ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی. آگے احد اس کی صفت ہے، صمد اس کی صفت ہے، لم یلد ولم یولد اس کی صفت ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اس کی صفت ہے. اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ اور اس کے صفات کا وسیلہ دیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے جو بھی دعا کی جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی اسماء کا ذکر ضرور کیا ہے. اس کے بعد جو معوذات کے سلسلے کی دوسری صورت ہے، قل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب. وہ رب جو اتنا طاقت والا ہے کہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے دن کی روشنی لے آتا ہے، جو اتنی پاور رکھتا ہے دنیا میں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں. نہ کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ رات کو ختم کر کے دن لے آئے، نہ ہی کسی اور پیر فقیر کے پاس، نبی ولی کے پاس طاقت ہے. ایسا وہ طاقت تیرے پاس ہے. تو جو اتنی طاقت والا رب ہے جو رات کے پردے کو پھاڑ کے دن کی روشنی لے آتا ہے، اللہ نے اس کی پناہ. من شر ما خلق، اس رب کی پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ اے اللہ ما خلق، جو چیز تو نے پیدا کی ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے اس کا ایک شر والا پہلو ہے، ایک خیر والا پہلو. ایک تنکا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تنکے سے دانت سے بوٹی نکالنی یہ خیر ہے. جن کا آنکھ میں چبھ جائے یہ شر ہے، نقصان ہو گیا. سوئی سے کپڑا سیے فائدہ ہے، خیر ہے. یہ سوئی زبان پہ چبھ جائے نقصان ہے. تو اللہ جو بھی چیز ہے اس کا نیگیٹو پہلو سے تیری پناہ مانگ، جو بھی تیری مخلوق ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات جب چھا جاتی ہے تو اس کے شر سے بھی پناہ مانگ. جب اندھیرا چھا جاتا ہے، چور نکلتے ہیں، ڈاکو نکلتے ہیں، اب تو دن کو بھی نکلتے ہیں، اتنی بدامنی ہو گئی. اور درندے نکلتے ہیں، موذی جانور نکلتے ہیں، راتوں کو نکلتے ہیں. دن کو کچھاروں میں ہوتے ہیں، راتوں کو باہر نکلتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں ایسی عطا کی، ہم میں ریڈیو موجود ہے جو رات کی تاریکی میں وہ دیکھ رہے ہیں. کوئی ٹارچ ان کے پاس نہیں ہوتی، آنکھیں چمکتی ہیں، وہ ان کے لیے ہیڈ لائٹ ہے. تو یہ درندوں کو عطا کیا ہے. کیوں؟ انہوں نے رات کو نکلنا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی تلاش کو نکلتے ہیں. پانی کے گھاٹوں پر آتے ہیں، دوسرے ایسی جگہوں پر پھرتے ہیں. تو اس لیے اللہ جب رات چھا جائے، اندھیروں میں کتنے جراثیم ایسے ہیں جن کی پروڈکشن ہوتی ہے.
جب سورج کی کرن پڑتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ کتنے وائرس بیکٹیریا اندھیروں میں پرورش پاتے ہیں، جیسے ہی روشنی لگی، روشنی پہنچی، وہ مر جاتے ہیں۔ کہ اللہ رات جب چھا جائے اس اندھیرے کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں پر پھونکنے والیوں کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جادو کرنے والے دھاگا لیا، دھاگے کے اوپر گانٹھ دی، گرا لگائی اور پھونک ماری، یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ اب اے اللہ یہ جو گروں پر گرے لگا کر پھونکے مارنے والی، ان کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی جب وہ حسد کرے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حسد کرنے والا دیکھ کر ہی حسد کرے گا، اس لیے احادیث میں ہے کہ العین الحق، نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگتی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو دوسرے کا کھایا پہنا استعمال کیا ہوا، اللہ اکبر، ان کو ہضم نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا، تو نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں وہ، تو ان کے کیا ہے؟ اے اللہ حاسد کے حسد یعنی اس کے نظر بد سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تیسری صورت معوذات کے سلسلے میں سورہ الناس، قل، اس میں بھی یہی لفظ ہے، اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ، کیونکہ پیدا اس نے کیا، پالتا وہی ہے تو بادشاہ بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ جب مالک وہی ہے، پیدا اسی نے کیا، پالتا وہی ہے، مالک وہی ہے، تو الہ الناس، ایک عبادت کے لائق بھی وہی ہے، مشکل کشا کی دوا بھی وہی ہے، ضرورت پوری کرنے والا بھی وہی ہے، توکل و بھروسے کے لائق بھی وہی ہے۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کون ہے خناس؟ الذی، وہ، یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی، یہ جنات میں سے بھی ہیں، والناس، اور انسانوں میں سے، انسان اور جنات میں سے بھی شیاطین موجود ہیں۔ انسانی روح میں بھی شیطان ہیں، جنات کے روح میں بھی شیطان ہیں۔ جنات کے روح میں تو ہمیں نظر نہیں آتے، انسانوں کے روح میں کیسے پتہ چلے گا؟ جو اللہ کے راستے سے ہٹا کر مخلوق کے راستے پر لگاتے ہیں، دنیا میں در در پر دھکے دلواتے ہیں، یہ شیطان صفت انسان ہے۔ جو برائی کی طرف لے کر جائیں، جو اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی طرف لے کر جائیں، توحید سے شرک کی طرف لے کر جائیں، سنت سے بدعت کی طرف لے کر جائیں، علم سے جہالت کی طرف لے کر جائیں، اسلام سے کفر کی طرف لے کر جائیں، یہ ہے شیطان صفت انسان۔ تو اب ان معوذات میں کس سے پناہ مانگی گئی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگی۔ کس نے طلب کی؟ کس کے حکم سے کی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پناہ ان میں وہی بات آئی اعوذ، تو وہی تحفظ، معوذتین۔ ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی تعویذا، الفاظ ہے، مجھے تعویذ سکھائیں، مجھے تعویذ سکھائیں۔ کیا مطلب؟ تعویذ لکھ کر دیں؟ علمنی، سکھائیں۔ تعویذ لکھنے کا طریقہ نہیں، اللہ سے پناہ پکڑنے کا طریقہ بتائیں۔ تعویذ کا معنی دیکھیں، اسلام میں جو تعویذ کا مطلب ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمات سکھائے۔ کلمات سکھائے کون سے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان عامۃ ومن کل عین لامۃ، کہ اللہ کی پناہ طلب کر۔ پیارے رسول کی پیروی میں یہ دعائیں موجود ہیں، استعاذت۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان عامہ، شیطان عامہ جو ہے اس سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اس کے تمام کلمات کے ساتھ۔ کتنے کلمات ہیں اس کے؟ قرآن میں فرمایا روئے زمین کے درختوں کی کلمیں بن جائیں، سمندروں کی سیاہی گھول لی جائے، ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات لکھے جائیں، وہ ختم ہو جائیں،
پھر اور سیاہی آ جائے سمندروں کی، پھر وہ بھی ختم ہو جائے، 8 دفعہ کی سمندروں کی گھوری ہوئی سیاہی ختم ہو جائے، درختوں کے روئے زمین کے درختوں کے کلمے ہل جائیں، اللہ کے کلمات لکھتے لکھتے پھر بھی ختم نہیں ہو۔ تو اللہ سے تمام کلمات کے ساتھ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان حامہ سے۔ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، ہر نظر لگانے والی جو آنکھ ہے اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامۃ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ تعویذ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ پڑھا کر، صبح شام کے اذکار میں یہ شامل ہے۔ اسی انداز کے ساتھ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گئے، بیوی ان کی زینب رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے گلے میں دھاگا ڈالا، فوراً چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود کا گھر شرک سے پاک ہے، یہ کہہ کر ان کی گردن سے وہ دھاگا کاٹ دیا۔ انہوں نے آج کیا، یہ دم کیا ہوا تھا، یہ دھاگا دم کیا ہوا ہے، کوئی تعویذ نہیں لٹکا ہوا تھا، دم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا گھر شرک سے پاک ہے، یہ شرک ہے جو گلے میں دھاگا لٹکایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا سرکار بات یہ ہے، میری آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا، میں فلاں یہودی عالم کے پاس جاتی، وہ دم کرتا تھا، مجھے آرام آ جاتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شیطان آنکھ میں کچوکا لگاتا ہے، جب وہ شرک والی راہ پر لے جاتا ہے پھر وہ کچوکا چھوڑ دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ آرام آ گیا، دیکھا جی کتنی پہنچی بڑی سرکار میں۔ انہوں نے فرمایا تمہیں یہی کلمات کافی ہیں کیا؟ عذب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ عذب الباس رب الناس، لوگوں کے رب بیماری لے جا، ایسی لے جا کہ پھر یہ بیماری باقی نہ رہے، مجھے شفا عطا فرما، بہترین دعا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سکھائے ہیں، چھوڑو کوئی بھاگے بھاگے کی دم کرانے کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے دم بتایا۔ اچھا لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی کوئی دم وظیفہ کسے ملے تو اجازت بھی ملنی چاہیے، تو کیا اجازت ملے گی تو ٹھیک، ورنہ یہ بے پیرا بے مرشدہ شخص ہے اور اس کے دم میں اس کے وظیفے میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سب سے بڑے پیر اور مرشد کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا سب پیروں نے کلمہ پڑھا، سب مرشدوں نے کلمہ جن کا پڑھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دے دی، فرما دیا یہ پڑھا کرو، اجازت ہو گئی۔ اب کوئی اسلام تو نہیں آنا وہاں سے، تو آپ نے سکھایا۔ اسی انداز کے ساتھ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے اور جا کر غیب کی بات پوچھتا ہے، شادی کب ہوگی، یہ حساب لگائیں مقدمے میں بری ہو جاؤں گا، یا یہ امتحان میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ استخارہ آن لائن کے نام سے یہ سارا غیب دانی کا کاروبار ہو رہا ہے۔ جس نے کسی کاہن نجومی عراف سے جا کر غیب کی بات پوچھی، چاہے وہ علم ظفر، علم رمل، علم جوتش، علم العادات، پیروں کی پامسٹری، ہاتھوں کی لکیریں، ستاروں کی چالیں، ستاروں کی گردشیں، کسی بھی ذریعے سے ہو، وہ جب بتاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو پوچھنے والا ہے 40 دن رات اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ دوسری حدیث میں کہ اس نے غیب کی بات پوچھی اور پھر تصدیق کی، ہاں ہاں تو نے ٹھیک کہا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر۔ حدیبیہ والی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو حدیبیہ کے لگام میں پڑاؤ کیا، رات کو بارش ہوئی، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس ارشاد فرمایا رات کو یہ جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے کچھ لوگ مومن رہے اور کچھ کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا یہ بارش ہوئی فلاں ستارے کے برج میں داخل ہونے کی وجہ سے،
اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا کفر کیا. جس نے کہا کہ بارش ہوئی اللہ کے حکم سے، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا اقرار کیا. ستاروں کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. یہ آسمان دنیا کی زینت ہے. قرآن میں 3 مقاصد بتایا گیا. یہ زینت للکواکب، آسمان دنیا کی زینت کے طور پر اللہ نے ان کو رکھا، خوبصورتی ہے. دوسرے آسمان پر نہیں ہے ستارے، تیسرے چھٹے ساتویں پر نہیں ہے، یہ پہلے آسمان پر. دوسرے نمبر پر رجوم للشیاطین، شیاطین پر بمبارمنٹ، یہ توڑ کر پھینکے جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے. اور تیسرے نمبر پر لتہتدوا، ان کے ذریعے سے راستہ دیکھیں سفر کرنے والے کہ نارتھ اسٹار، قطب ستارہ کس طرف ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ شمال اس طرف ہے تو مغرب میرے سامنے ہے، مشرق میرے عقب میں ہے، دائیں طرف شمال ہے، بائیں طرف جنوب ہے. اپنے ڈریکشن لے لو. شہروں میں تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، لیکن صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں، سمندروں کے اندر، وہاں ان علاقوں کے اندر اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کیوں؟ تھوڑا سا غلط راستہ چنا نہ، کسی جیسے تھوڑی سی غلطی ہوئی، سینکڑوں میل دور کا سفر فاصلہ پڑ جاتا ہے. یہ ایک فن ہے. میں نے 2 سال لگائے قطب ستارے کی پہچان کرتے ہوئے، کیونکہ مختلف موسموں کے اندر اس کی پہچان کے لیے 7 ستاروں کا مجموعہ، 5 ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے. پھر وہ سردی گرمی کے اندر ان کی جگہ تبدیل ہوتی ہیں، لیکن قطب ستارہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ ہمیں ٹکا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ اس کا بھی مدار ہے. اللہ اکبر. تو مطلب یہ تھا کہ یہ ایک فن ہے، لیکن یہ فن جب سے گھڑیاں آ گئی، اب ٹائم ٹیبل اب ضروری نہیں رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقاصد کے لیے پیدا کیا. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوتے، بتاتے کہ میرے پاس فلاں منتر ہے، دم ہے، جس سے جھاڑ پھونک کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے سناؤ. وہ سناتا. اگر اس کے اندر کوئی شرکیہ بات ہوتی، کفریہ بات ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرتے. اگر بات ایسی نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے، ٹھیک ہے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن حسین رضوان اللہ اجمعین، ان کو حدیث میں آتا ہے دم کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے خود دم کرتے تھے. یہی اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامد و من کل عین لامہ، یہ الفاظ اسی انداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بھی پڑھتے تھے. عجب الباس ربنا مشفی انت شافی، اسی طرح سے معوذات کا دم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے اوپر دم کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل علیہ السلام نے میرے اوپر دم کیا. وہ دم کیا تھا؟ اللہ اکبر. وہ دم کے جو کلمات تھے وہ یہی عزب الباس ربنا مشفی انت شافی لا شفاء الا شفاء و شفاء لا یغادر سقما، یہ کلمات تھے. عزب کلمات اللہ تعالی، یہ اس طرح کے کلمات جو تھے. پھر معوذتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہتھیلی پر یعنی پڑھ کے معوذتین نبی معوذات پڑھ کر سورہ اخلاص فلق اور ناس ہتھیلی پر، دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے. پہلے چہرہ، پھر سر، پھر جسم کا اگلا حصہ، پچھلا حصہ، ہاتھ جہاں تک پہنچتا جسم کے اوپر پھیرتے. ایک دفعہ پڑھ کر، پھر دوسری دفعہ پڑھ کر، پھر تیسری دفعہ پڑھ کر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بیمار ہوتے تب بھی، کوئی دوسرا بیمار ہوتا اس پر بھی اسی طرح سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جب تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے معوذات پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک پر پھونکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو میں نے آپ کے جسم پر پھیرایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا بھی ہے، دم کروایا بھی ہے. پھر چونکہ دم میں الفاظ دعا والے ہیں اور دعا کے بارے میں احکام یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے اللہ دعا قبول نہیں کرتا. یہ انجن ہے دعا کا. اللہ کی حمد و ثنا کلمات ہوں اور درود شریف ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب ترتیب یہ بنتی ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، سورہ فاتحہ پڑھیں. چونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے صحابہ کرام اجمعین کا گروہ جا رہا تھا، راستے میں کھانا کہیں نہیں تھا، بھوک بہت لگی تھی. ایک قبیلہ آیا، قبیلے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا. اب نہ کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی ایسی جگہ ہے، اب وہ کیا کرتے؟ اللہ نے سبب بنا دیا.
قبیلے کے سردار کی بیٹی کو یا سردار کو بچھو نے ڈال دیا. اب بڑی تکلیف تھی ان کو. اب وہ آئے ان کے پاس, یہ قافلے والوں تمہارے پاس کسی کے پاس کوئی منتر ہے؟ بچھو نے ڈال دیا, آرام آ گیا. ایک صاحب نے کہا ہاں میرے پاس ہے, آؤ, لیکن میری شرط ہے. کیا؟ قافلے میں کتنے افراد ہیں؟ کتنی بکریاں خرچ ہوں گی؟ گوشت وغیرہ استعمال کریں گے 40 بکریاں. 40 بکریاں دے تو میں دم کرتا ہوں, ورنہ نہیں کرتا. اس کا عادت 40 بکریاں دے. پہلے انکار کیا تھا نا کھانا دینے, اللہ نے سبب بنا دیا. 40 بکریاں حامی بھر لی اس نے. انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی, پانی میں نمک ملایا, اس جگہ کے اوپر ڈالتے گئے, سورۃ فاتحہ پڑھ کے کاٹ کے نا خود کاٹتے رہے اس جگہ پر. اس طرح سے کیا, اللہ نے اس کو شفا دے دی. 40 بکریاں نہیں آ گئے. اب وہ کہنے لگے یہ جائز کھائیں گے نہیں ہے, ہم کھاتے نہیں ان کو. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا. بکریاں لے کر آئے مدینہ منورہ, جب قافلہ واپس آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واقعہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکریوں میں سے میرا حصہ بھی دو. صحیح بخاری میں حدیث. اس کا مطلب ہے دم کرنے والا اجرت لے سکتا ہے. کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وکیل کے پاس جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں دوائی کے. تو ادھر اگر دوائی سے بچ گئے آپ, اب کتنی میڈیسن کھانے سے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اللہ نے بچا لیا, دم سے کام ہو گیا, تو آپ دیں اس کو اجرت. تو اس کا جواز ہے. لیکن تعویذ جو کاغذ پر گتے پر, اس کا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, صرف دم ثابت ہے. یہ چیزیں مڑکے لٹکانا, کوڑیاں گھنگیاں سپیاں لٹکانا, اسی طرح سے اللہ اکبر زنجیریں لٹکانا, راکھیاں باندھنا, اسی طرح سے کڑے جھنڈے باندھنا, اللہ اکبر اسی انداز کے ساتھ یہ چیزیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حدیث کے اندر بولا کا تیوالا تمائم, اللہ اکبر, ان کو یہ کہا گیا کہ یہ سب چیزیں جو لٹکانے والی ہیں, من علق تمیمۃ فقد اشرک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی گھنگا, سپی, کوڑ, کڑا, اللہ اکبر, تعویذ, ایسی چیزیں جو لٹکائیں, اس نے شرک کیا. اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, میں تیرا مددگار نہیں, بھائی یہی چیز تجھے آرام ہے. ایک شخص کے بازو میں 9-10 آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بیعت کرنے کے لیے, اسلام قبول کرنے. 9 کی بیعت لی آپ نے, 10ویں کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شرک ہے, میں تیری بیعت نہیں لیتا. کیوں جی؟ فرمایا یہ جو تم نے پہنا ہوا. اس نے فوراً اس کو اتار کر پھینک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی بیعت لی. تو اسلام میں کس پر توکل سکھایا گیا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مجھے اللہ کافی ہے, اسی پر میرا بھروسہ ہے جو رب عرش عظیم کا مالک ہے, جو عرش عظیم کا رب, اس اللہ پر بھروسہ. کالا سوکھا جوتا, اب دیکھیں رب کو چھوڑا تو کہاں پر آ کر گرے, سوکھا جوتا. لاکھوں روپے کی ایسی کوئی سوکھا جوتا آگے لٹکا ہوا ہے, گھوڑے کے نال لٹکے ہوئے ہیں, رکشوں ویگنوں کے آگے لٹکے ہوئے ہیں. وہ گھوڑے کا نال جو سڑکوں پر پیشاب میں رگڑے کھاتا رہا, گرتا رہا, اب وہ مشکل کشا کی کروا ہے. اسی انداز کے ساتھ اللہ کالی ہنڈیا, وہ اب یہ شکر ہے کہ سوئی گیس آ گئی تو نہ ہنڈیا کالی ہوتی ہے نہ, اب کالی ہنڈیا رکھ دیتے ہیں, کالا رنگ کا. 5 کروڑ کی کوٹھی بنائی, کالی ہنڈیا. اللہ پر توکل نہیں, ہنڈیا پر توکل. اسلام ہمیں اللہ پر توکل سکھاتا ہے, قرآن حدیث اللہ پر توکل سکھاتا ہے. اور جو اللہ پر توکل بھروسہ کرتا ہے اس کو پھر بچہ پیدا ہوا, سرانے کے نیچے چوری نہیں رکھنی پڑتی. کتنے دلہا جاتے تھے, دلہن فتح کرنے ہاتھ میں چوریاں لے کر جاتے تھے کہ نہیں؟ کیا جی کوئی جناز قریب نہ آتے, جن لوہے سے ڈرتے تو میرے ہاتھ میں چوریاں لہٰذا وہ نہیں آتے. تو یہ ساری باتیں اللہ پر توکل کے خلاف. گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ, امام ضامن نہیں کہ امام تیرا ضامن ہے. اللہ اکبر, امام خود موت سے نہ پڑھ سکے دوسروں کو کیا ضمانت ہے؟ مشکل کشاؤں کی مشکلیں تم بیان کر رہے ہو, جو خود اپنی مشکلیں دور نہ کر سکے تمہاری کیا مشکل کر سکے؟ یہ تعویذ, یہ ہندی زبان کے اندر اس سے چمتکار ہے.
انگلش میں اس کے لیے الفاظ چارم کے، اسپل کے، اسی طرح سے پھر سامان کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ اسی انداز کے ساتھ یہودیوں کے اندر سنسکرت زبان میں، یہودیوں میں عبرانی زبان میں من تعویذ کو کہتے ہیں، اور لا وہ شخص جو بیچنے والا، من لا من و سلوا نازل ہوا تھا ان پر، وہ کہتے ہیں من کیا مطلب؟ تورات زبور کے آیات کو جو شخص عددوں کے اندر تبدیل کر کے، یہ علم الاعداد عددوں میں تبدیل کر کے اس کو تعویذ لکھ دے، تو ایسا تعویذ بنا کر بیچنے والا جو ہے اس کے لیے لفظ من لا، جو بعد میں ملا بن گیا، من لا ملا بن گیا۔ تو عبرانی کا یہ لفظ ہے کہ تعویذ بیچنے والا، تورات کی آیات کو عددوں میں تبدیل کر کے تعویذ بیچنا۔ اب جس طرح کے یہاں پر بسم اللہ کے لیے 786 بٹا 92 بٹا 110، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ 786 بسم اللہ ہے، نیچے گر جاتی ہے، تو اس کو عددوں میں لکھ دیا اس لیے تاکہ نیچے گر جائے، تو کوئی اس کا مطلب ہے اگر یہ 786 بالکل بسم اللہ ہے اس کا متبادل ہے، تو پھر 786 نیچے گر جائے وہ غلط نہیں، وہ بھی تو غلط ہے۔ ایک بات، دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ 786 بسم اللہ کا متبادل ہے۔ پورے قرآن کی صورتوں کے ایسے انہوں نے نقش بنا لیے، سورہ یاسین کا یہ نقش ہے، سورہ مزمل کا یہ نقش ہے، وہ سارے موبائل نمبر لکھے ہوں، ٹیلی فون نمبر لکھے ہیں اس کے اوپر، اور ان نمبروں کے اندر بھی یہ کیا تھا، ان کے اندر بھی خاص 786 کو علم الاعداد کی روح سے دیکھا جائے تو ہندوؤں کا جو بھگوان جس کو وہ کرشنا کہتے ہیں، ہر ایک کرشنا کے عدد بنتے ہیں 786 لوگ۔ آپ لکھتے رہے بسم اللہ کا نعم البدل 786، اس کا مطلب ہے ہر ایک کرشنا، تو ایمان پہ مارے وہ تو ہندوؤں کے بھگوان کو پکارا۔ بٹا 92 بٹا 110 امیر المومنین علی علیہ السلام۔ اسی طرح سے جتنا بھی دیکھیں تو یہودیوں سے یہ آیا مجوسیوں کے پاس، مجوسیوں میں پھر یہ اثرات جب پھیلے تو آگے اللہ اکبر یہ کام جب پھیلتا چلا گیا تو پھر انہی رازیوں سے پھر یہ علم الجبر، علم الجوہر، علم الاعداد، علم رمل، اللہ اکبر، یہ ہاتھوں کی لکیریں، یہ سارے اس سے پہلے دوسرے قومیں جو تھی ان کے اندر بھی تھا۔ قوم عاد و سمود کے جو کھنڈرات ملے ان میں پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ان کے اوپر خود بنے ہوئے تھے نشان، جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ان کے تعویذ ہیں۔ وہ ان چمتکاروں کو اپنی آسانی، مشکل میں آسانی کے لیے استعمال کرتے تھے، کسی کو سینے پر باندھ، کسی کو سر پر رکھ، کسی کو گول گول کرتی، اس انداز کے ساتھ وہ کرتے۔ اسی انداز کے ساتھ ہندوؤں کے اندر بھی وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے ناموں پر ان چمتکاروں کو لکھتے ہیں۔ رابضیوں کے اندر پھر 12 اماموں کے ناموں سے ان کو لکھتے ہیں، کچھ اصحاب کہف کے ناموں سے، کچھ فرشتوں کے ناموں سے، یعنی جتنے بھی ہیں ان میں اللہ کے سوا دوسروں سے مدد کے لیے پکارا گیا ان کو۔ اور اس کے بعد یہ ایک کاروبار جب چلا، اس کاروبار میں بڑے بڑے ہاتھ رنگتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ ماشاءاللہ بہت توڑوں کے سوا توحید والے بھی نہ بچے۔ اس آڑ میں لوگ جائیں گے جی پھر شاہ شمس مزار پر، وہاں پر جو ملنگوں سے تعویذ لیں گے، جا کر حساب کروائیں گے، تو وہ کیا کریں گے، نعوذ باللہ صحابہ کرام جج میں ان کے نام لکھ کر دیں گے، کاغذ کے اوپر کہیں گے ان کو لیٹرین میں رکھ کر جھوٹے مارو پر تمہارا کام جلدی ہو جائے گا۔ تو ان سے تو اچھا ہم قرآن کی آیتیں لکھ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی تعویذ اس طرح کا لکھا، نہ لکھوایا، نہ کسی کے گلے میں ڈلوایا، دم کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن تعویذ والا یہ جو کاروبار ہے، سب سے بڑا تعویذ کیا ہے، یہ معوذات سب سے بڑا تعویذ ہے، اللہ کی پناہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ یاد رکھیں، تعویذ یہ ہے کاغذ کے ٹکڑے، اور یہ تعویذ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستاروں کے ذریعے سے
اور یہ شیاطین، اچھا یہ بھی یاد رکھیں، بھوت پریت چڑیل دیو پری اس کا وجود نہیں ہے۔ قرآن حدیث کی روح سے صرف اور صرف جنات اور ان کی مونس ہجڑیوں کا ذکر ہے۔ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، واش روم جاتے ہوئے اے اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث ہجڑیوں سے، جو شرارتیں کرتے ہیں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو کتنی ایسی دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطیات میں، کس سے پناہ طلب کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المحسن والمغرب اللہم انی ظلمت نفس، یعنی یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں کہ اللہ سے پناہ، یہ ہے تعویذ اثر۔ لیکن وہ جو بادی تعویذ، ناری تعویذ، آبی تعویذ، خاکی تعویذ، اللہ اکبر، ناف پر باندھنے والا، پھر اعمال قرآنی کے نام سے، جی ہم نوری علم کرتے ہیں، اعمال قرآنی قرآن کے ذریعے سے علم کرتے ہیں، وہ بھی بتا دوں آپ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہمارے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک مقدمے کے نتیجے میں یہ فرمایا کہ کیا کرو؟ گائے ذبح کرو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، کیسی ہو کیسی ہو، یہ کرتے کرتے آخر کار رب فرماتا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، فَذَبَحُوهَا انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ کو ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن پھنس گئے، آخر مجبوراً کرنی پڑی۔ اب یہ آیت سورہ بقرہ میں نازل ہوئی، ایک واقعہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ اعمال قرآن میں حضرت خانوی لکھتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ پڑھ کر چھری پر پھونک ماریں، خربوزہ کاٹیں، میٹھا نکلے گا۔ اللہ نے یہ آیت خربوزے میٹھے کرنے کے لیے نازل نام ہے جی، یہ تو کالا علم کرتے ہیں، ہم نوری علم کرتے ہیں، ہم تو قرآن کے عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا ایسوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، من دون اللہ اندازاً یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ آیت پوری کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اعمال قرآنی میں محبت کا تعویذ، لڑکی قابو کرنے کے لیے یحبونہم کحب اللہ، یہ آیت لکھو، دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، بس وہ آپ کے پیچھے ہوگی، آپ آگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے اللہ نے شرک کے رد کے لیے مشرکین کا عقیدہ بتایا، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، وہ اللہ کے سوا دوسروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں، لیکن اس آیت کو عشق مشوقی کے لیے استعمال۔ نام کیا ہے؟ اعمال قرآنی، یہ نوری علم ہے۔ تو کالے والے بھی پناہ مانگتے رہے ہوں گے کہ ہم بھی ایسا نہیں کرتے، اور جو کالے والے اللہ اکبر عورت کے مینسز والے ناپاک کپڑوں کے اوپر قرآن آیات لکھنا ہوتے ہیں، الو کے دم پر، الو کے خون سے، کتے کے خون سے، کتے کی کھال کے اوپر، درندوں کی کھال کے اوپر چھپکلی لے کر، اللہ اکبر، اسی طرح سے خار پشت، وہ سے وہ کانٹوں والا جو چوہا، اس کے اوپر، یعنی جو گندگی پلیدگی اللہ اکبر، اس پر قرآن آیات اس کا جلدی کام ہوگا۔ دیکھا جلدی کام ہوگا، کتنے ایسے کہتے جی کام ہونا چاہیے، ہمیں کام چاہیے، ایمان سے فارغ، بڑے اچھے بھلے جی حساب کرو جی بچہ گم ہو گیا، حساب کرو جی چوری ہو گئی ہے، اللہ کو وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے جی فلاں علم کے ذریعے سے، فلاں علم کے ذریعے سے ہم بھی بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 دن رات نماز قبول نہیں ہوگی۔ کوئی بھی مشکل پریشانی 2 رکعت حاجت کے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز صبر کر کے نماز پڑھ کے مدد اللہ سے، صدقہ خیرات کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ یہ ہو سکتا ہے میرے گناہوں کا وبال ہو، اللہ سے عاجزی کا ساری کرے، ہر کام کر دیا۔
دلوں میں محبت بھی وہی ڈالتا ہے. اللہ اکبر. شیطان نفرتیں ڈالتا ہے, اللہ محبتیں ڈالتا ہے. اللہ سے دعا کرو. میاں بیوی میں محبت نہیں, بہن بھائی میں محبت نہیں, اللہ اکبر, والدین اولاد میں محبت نہیں, اللہ سے دعا کرو. اٹھو تہجد کے وقت گر گڑاؤ, رب سے مانگو. فرمایا جس کی رات کو نیند سے بیدار ہو, تھوڑی دیر کے نیند کھلی ہے, اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر پہلے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد جسے تیسرا کلمہ کہتے ہیں. یہ نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں, قرآن حدیث میں یہ نمبر نہیں ہے, اس لیے بتا رہا ہوں جو لوگوں میں معروف ہیں کلمات, یہ درست ہیں, حدیث میں موجود ہے, لیکن یہ اسلام قبول کرنے کے لیے شرطوں میں نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ شہادت ہے. یہ میں پہچان کے لیے بتا رہا ہوں جن کو لوگ چوتھا کلمہ کہتے ہیں. وہ کلمہ پھر تیسرا جس کو کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے اللہ سے جو دعا کرے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ قبول کرے گا. وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے رب سے دعا کرے, اللہ وہ بھی قبول کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. باقی یہ جتنے کالے علم, پیلے نیلے, نوری علم, فلاں علم, اللہ اکبر, یہ سارے کے سارے کیا ہے, اللہ سے دور کرنے کے راستے. سیدھی بات اس کو بتاؤ اللہ کے سامنے 2 رکعت حاصل کرنا پڑ کے. اب ایسے دیکھتے ہیں جب ان کو یہ بات کہیں, یہ بڑی عجیب بات ہے. سب سے آخری بات کرتا ہوں, جتنے بڑے 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 اثرات ہیں, فلاں کا کام ہو گیا, فلاں کا ہو گیا, فلاں ہو گیا. ایماندار سے بتائیں, جو دکاندار ہے, دکان پر اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اس نے صحیح چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں ان پر اس کا اعتماد ہے. وہ جب بھوک لگے خود بھی کھاتا ہے. حکیم صاحب جب بیماروں جو دوائی دوسروں کو دیتے ہیں, بیماروں کو دوائی خود بھی استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ان کو دوائی پر اعتبار ہے, میں صحیح چیز دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جو دوائی مریضوں کو دے رہے ہیں, وہ کیپسول, وہ انجیکشن, وہ گولی, وہ ٹیکا, وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو دوائی پر اعتماد ہے. آج تک دنیا تعویذ کے اندر بلا تفریق, مسلک, مذہب, فرقہ, کوئی ایک بندہ ایسا بتا دیں, جگہ مکمل ہوگی, اوپر جگہ ہے ہال کے اندر, سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چلے جائیں بھائی. کوئی ایک بندہ ایسا بتائیں جو تعویذ دینے والا کہتا میں بڑا, میرا تعویذ چلتا ہے, بڑی پاور ہے, بڑا اثر ہے اس کے اندر, بڑے فائدے ہیں, فلاں کو وہ فلاں, میرا یہ چیلنج ہے. جو بھی تعویذ دینے والا ہے جب خود بیمار ہوتا ہے خود کیوں نہیں استعمال کرتا؟ ڈاکٹر دوائی استعمال کر رہا ہے, حکیم دوائی استعمال کر رہا ہے, کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والا وہ چیز خود استعمال کر رہا ہے, تعویذ دینے والا کبھی خود کیوں نہیں تعویذ پہنتا؟ اس کا تعویذ نہ پہننا, استعمال نہ کرنا, اس بات کی دلیل ہے یہ سارا فراڈ ہے. یہ جادو والا کاروبار ہے, اللہ اس کے رسول سے دور کرنے والا کاروبار ہے. بیمار ہوتے ہیں خود سی ایم میں جاتے ہیں, خود بستر میں جاتے ہیں, خود 1122 والوں کو بلاتے ہیں, خود اسپیشل فیملی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں دوسروں کے اندر. آج تک کسی پیر مرشد کو آپ نے تعویذ پہنا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. بیماری میں اس کے بعد ڈاکٹر آتا ہے. کیوں؟ یہ سوال میرا آپ پر کیوں ہے, آپ اس پر سروے کریں, تھوڑی آپ بھی محنت کریں, پوچھیں جناب آپ کا تعویذ یہ اسلام بیماری کے لیے, اسلام کے لیے اچھا, تو جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کیوں نہیں پہنتے؟ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا. جی امید ہے دوستو آپ کو یہ موضوع بہت پسند آیا ہوگا. دیگر موضوعات کی لسٹ بھی یہاں دی گئی ہے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن موجود ہے, اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ.